ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ بیان ہے، ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ خاص زکریا علیہ السلام پر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، ہیکل سلیمانی میں دعوت توحید کا کام کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے۔ اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا آ گیا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، حتیٰ کہ اس عمر کو پہنچ گئی کہ جس میں عورت کو اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن امید کی ایک کرن اس حوالے سے جاگی جو سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل دیکھے، پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کی نظر کرم ہے، آپ کے وسیلے سے ملے ہیں، آپ کی تربیت کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو کلک کیا کہ اگر سیدہ مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں، تو مجھے بھی اللہ تعالی چاہے گیون سرکمسٹانسز میرے حق میں نہ ہو اولاد دے سکتا ہے۔ اور یہ اسپیشل کیس ہے، یہ معجزہ ہے، اس کی کوئی اس حوالے سے پلی نہیں لے سکتا کہ ہر ایک کے ساتھ یہ ایسا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سیدہ مریم کا بغیر خاوند کے اولاد ہو جانا یہ بھی ایک ایکسٹراورڈنری کیس ہے۔ لیکن ایک امید اس حوالے سے ہے کہ اگر چانسز موجود ہوں اور ڈاکٹرز کہیں کہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے تو اللہ کے حضور دعا تو ضرور کریں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اس میں کافی اس اعتبار سے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ لوگ جن کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اولاد نرینہ کے لیے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ہمارے لوگ اولاد نرینہ یعنی بیٹا مانگتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ دعوت توحید کا کام کرے۔ ویسے تو لوگ جذباتی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اسلام کا مجاہد بنانا ہے۔ اسلام کا مجاہد کوئی نہیں بناتا۔ سب سے پہلے ماں باپ سامنے آتے ہیں اگر جوان لڑکا داڑھی رکھ لے۔ بچپن میں تو کہتے ہیں میں نے انشاءاللہ اسے مجاہد بنانا ہے۔ مجاہد کوئی نہیں بنانا ہوتا، وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے اعتبار سے راضی نہیں ہوتے، تو مجاہد کہاں بنانا ہے؟ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، خاص فضل فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، یعنی اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کے حضور آہوزاری کی۔ اور کیا الفاظ ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میری یہ حالت ہے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سفیدی سے میرا سر چمک اٹھا ہے، یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور آج تک کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں لوٹایا گیا، مجھے تجھ سے ہی امید ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر جو کچھ مانگتے ہیں وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سورہ الشورى کے اینڈ میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ پیغمبر بھی دیکھیں خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہی اولاد دینی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں مشہور ہے کہ جی وہ عبد القادر جیلانی نے 7 بیٹے دے دیے اس عورت کو جس کی تقدیر میں اولاد ہی نہیں تھی۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ ایک اور بزرگ نے بتایا۔ یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے کہ جن کی کتاب سراپا توحید ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اس چیز کا خدشہ ہے اپنے رشتہ داروں سے جو بے دین لوگ ان میں ہیں،
سارے تو ایمان والے نہیں تھے. ان سے میں خدشہ رکھتا ہوں کہ یہ میری دعوت کو وہ تو نہیں آگے لے کر چلیں گے اور وہ باتیں بھی کریں گے کہ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلنے والا کوئی نہیں, جس طرح ہمارے نبی کے لیے بھی کہتے تھے کہ یہ دم کٹا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو خیر کثیر عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. بے شک آپ کا دشمن دم کٹا رہے گا, اس کی آگے کوئی نسل نہیں چلنی ہے. آج ابو جہل کی کوئی اولاد دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن نبی الاسلام کی اپنی اولاد اور بنو ہاشم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے. تو مجھے خطرہ ہے اپنے شریکوں سے. بیسیکلی رشتہ دار وہی شریک جو آپ کے ساتھ اس رشتے میں بھی شریک ہوتے ہیں کہ وہ باتیں بنائیں گے اور میری دعوت جو ہے یہ رک نہ جائے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے, بوڑھی ہو چکی بھی ہے. جب تک یہ پیریڈز کا سلسلہ رہتا ہے عورتوں میں آلموسٹ 45 سے 50 ایئرز تک, ایکسٹراڈنری کیس میں 52 53, ادروائز 50 سے نیچے ہی یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اولاد ہونے کے چانسز نہیں رہتے. اور یہاں پر تو 70-80 کے قریب ان کی ایج تھی. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, پس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما. اور وہ وارث کیسا ہوگا؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میرا وارث بھی بنے گا اور اولاد یعقوب کا بھی. اولاد یعقوب چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام خود بنو اسرائیل میں سے تھے. اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ, عبداللہ. اسرائیل نام کے اوپر ملک بھی بنا ہوا ہے, وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے. اس نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے, اس ملک کی حرکات سے ہمیں چڑ ہے جو وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو وہ وارث بنے گا میرا بھی اور اولاد یعقوب کا بھی, یعنی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا, دعوت و تبلیغ کے کام کو. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا, اور اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنانا. یعنی صرف مجھے اولاد نہیں عطا کرنی, وارث بھی ہوگا اولاد یعقوب میں, توحید کا کام بھی کرے گا, اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا اور تیرا محبوب بندہ ہوگا. اچھا, اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اسے پیغمبر بنانا ہے. اس وقت تو ان کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ لیگیسی آگے چلے. اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دے دی کہ تیری دعا ہم نے قبول کی ہے اور تمہیں ہم اولاد یعقوب کا وارث بھی دیں گے جو تمہارے مشن کو آگے لے کے چلے گا, اور اس کو ہم پیغمبر بھی بنائیں گے. یا زکریا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا, انا نبشرک بغلام, بے شک ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی, اور یہ فرشتے کے ذریعے پیغام ان تک آیا. سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے. اسمہ یحییٰ, اس کا نام یحییٰ ہوگا. اب یہ دیکھیں آپ, غلام کی میم کے نیچے زیر ہے اور ایک چھوٹی سی نون ڈلی ہوئی ہے, کیونکہ لفظ ہے غلامن, اور با کی وجہ سے بغلامن بنا, اور اب آگے ملانا ہے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا بغلامن اسمہ یحییٰ. اور اگر آپ اس کے اوپر وقف کریں گے تو پھر الف کے نیچے زیر خود لگائیں گے, اسمہ یحییٰ. اس کا نام ہوگا یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سبیہ, اور ہم نے اس نام کا ان سے پہلے کوئی بندہ نہیں بنایا. یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خود رکھ دیا, ایک یونیک نام تھا. اب جب یہ بشارت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انہوں نے اپنی اسی بات کو ریپیٹ کیا کہ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے, ریسورسز
تو یہ نہیں شو کرتے کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے اس بڑھاپے میں. قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، تو اولاد کیسے ہوگی. اب یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں آئی ہوتی تو منکرین احادیث فوراً اسے تختہ مشق بناتے اور کہتے کہ یہ کتنی نانسنس بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرے کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ پیغمبر کا تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی اولاد دے سکتا ہے. تو اس کا جواب اگر یہ بخاری مسلم میں ہوتا تو مذاق اڑایا جاتا، قرآن میں آیا تو اب یہ جواب دیں گے کہ یہ ایک بشری تقاضا ہے. انسان کے اندر جو ایک جستجو ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ کیسے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اسی بیوی سے اولاد دے گا، یا مجھے بڑھاپے میں کوئی نئی شادی کرنی ہوگی، یا مجھے اس بڑھاپے میں جوانی کی طرف لوٹایا جائے گا، یہ ہوگا کیسے. یہ تو انسان کے اندر ایک جستجو ہے نا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا. اور بعد کی آیات اسے سپورٹ بھی کریں گی. یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات جب احادیث میں آتے ہیں تو منکرین احادیث اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. اب قرآن حکیم میں بڑے حیران کن واقعات ہیں. مثلا ایک واقعہ جو آیا سورۃ القصص میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کے جو معاملات ہیں. انہی صورتوں میں ذکر ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں بچڑے کو خدا بنا لیا، واپسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے گرا لیا غصے سے، حالانکہ ان بیچاروں کا قصور کوئی نہیں تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت جلال کی کیفیت میں تھے کہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، رحمی رشتے کا حوالہ دیا کہ ہم ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دو. میں تمہارے پیچھے اس لیے نہیں آیا کہ تم نے پھر یہ کہنا تھا کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑ کے میرے پاس کیوں آ گئے ہو. کوشش کرنی تھی کہ انہیں اس کام سے روکتے. تم